الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا ایک آج پورا رکوع نمبر 12 جس کی 6 آیات ہیں وہ ہمارا موضوع ہے درس کا۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ غلام مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کا جو 6 آیات مبارکہ پر مشتمل رکوع ہے یہ گزشتہ چند رکوعات کا تکملہ ہے اور ان کا ایک پورا جامع تبصرہ ہے۔ اس سے پچھلے رکوعوں میں فردن انبیاء کرام جہاں مبعوث ہوئے ان نافرمان قوموں کی نافرمانی کے بعد ان کے برے انجام کا تذکرہ تھا۔ آج اس پورے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جو انبیاء کرام کی نافرمان قوموں کو لاحق ہوتا ہے اس کو جامع انداز میں 6 آیات مبارکہ میں بیان کر دیا گیا، اور ان آیات مبارکہ کو مکی صورت میں آراف میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اے حبیب کریم آپ یہ تاریخی حقیقت مکے کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان دینی، دنیاوی اور اخروی وبالوں کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں اور ان کے اوپر آخرت میں بھی عذاب آتے ہیں۔ تو یہ پورے پچھلے رکوعوں کا تکملہ ہے، تبصرہ ہے، آسان آیات مبارکہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الاعراف کے 12 رکوع الحمدللہ مکمل ہو جائیں گے اور تقریباً جو یہ سورۃ الاعراف ہے یہ ہاف ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ما نفی کا ہے اور الا استثناء ہے، اس حوالے سے ترجمے کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ واو کا معنی اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کسی بھی نبی کو، الا مگر، حال یہ ہوا کہ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو جو اس کے رہنے والے تھے ان بستیوں کے ان کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اور اس گڑ گڑانے کے بعد انہیں کوئی ملجا اور کوئی ماوا ایسا مل جائے جس کی دعوت لے کر انبیاء کرام تشریف لائے اور خصوصاً نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ اخذنا ہم نے مبتلا کیا، اخذ یاخذ کا معنی ویسے لینا ہوتا ہے، با اس کا جب صلہ آ گیا تو اس کے معنی کے اندر زیادتی پیدا ہو گئی، مبالغہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے مبتلا کیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ بأسا اور ضرا اس کا لغوی اعتبار سے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ بأسا کا لفظ جہاں بھی ہو وہاں پر مالی مشکلات مراد ہوتی ہیں، اور ضرا جہاں پر بھی ہو وہاں پر جسمانی مشکلات مراد ہوتی ہیں، یعنی وہ لوگ مالی اور جسمانی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے تاکہ جب وہ گڑ گڑائیں تو اس وقت کا نبی ان کو اس بات کی دعوت دے کہ تمہاری اسی طرح کی پریشانیوں کا جو مداوع ہے وہ ایک خالق کے پاس ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ تمام جو بنائے گئے جھوٹے معبود ہیں وہ حق کے اوپر نہیں ہیں۔ لیکن یہاں باسا اور درہ جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر دونوں سے ہر قسم کی بدحالی مراد ہوتی ہے۔
تو لعلہم یضرعون، اور ان کا مقصد یہ تھا لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اور گڑ گڑانے کے بعد ان کو ان کا اصلی ملجا اور ماوا مل جائے۔ ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ، ان کی بدحالی کو الحسنۃ، خوشحالی سے۔ انبیاء کرام تشریف لائے، جن لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دینی، اخروی، دنیاوی بدحالی کو خوشحالی کے اندر بدل دیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ عفو، وہ خوب پھلے پھولے، وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، قد مسا، کہ پہنچی ہے، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء، یہ تکلیف، والسراء، اور اسی طرح کی راحت۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور نافرمانوں کا حال یہی ٹھہرا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں یہ خبر تک بھی نہیں ہوئی۔ آج بھی دنیاوی معاملات میں انسان دیکھتا ہے کہ سڈن ایک بندہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بعض اوقات شامت اعمال ہوتی ہے۔ یہی بات اہل مکہ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور سابقہ نافرمان قوموں کا ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو ہم آسمان کے دروازے بھی رزق کے لیے ان کے لیے کھول دیتے، اور زمین بھی سینہ پھاڑ کے ان کو رزق فراہم کرتی۔ جس رزق اور جس فراوانی کے لیے یہ باہر مارے مارے پھر رہے تھے وہ صرف اللہ پر ایمان لانے سے ہی پوری ہو سکتی تھی، اور اگر کہیں بہت بڑی کوانٹٹی میں پوری نہ بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم ان کو دل و دماغ ایسا صابر اور شاکر دے دیتا کہ وہ تھوڑے کے اوپر قناعت اختیار کرتے اور پریشانیوں سے بچ جاتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر واقعی بستیوں والے، اہل القرا، بستیوں والے، قرا جمع ہے قریہ کی، ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں قریہ قریہ، آمنو، یہ ایمان لے آتے، واتقو، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا، تو یقیناً ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ تو آسمان و زمین کی برکتیں اوورال برکات ہیں کہ اللہ کی فرما برداری سے یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ دو الفاظ اس لیے اسپیسیفائی کیے گئے زمین و آسمان کہ عمومی طور پر جو دار و مدار تھا اس زمانے میں اور آج بھی اکثر وہ آسمان سے برستی ہوئی بارش کے اوپر ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، انسان ترقی کرتے ہیں اور انسان کی بقا کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو شامت اعمال سے اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم سابقہ نافرمان قوموں کی نافرمانی اور ان کے برے انجام سے ہی سبق سیکھ لو، چہ جائے کہ تم خود اپنے اس برے انجام سے دوچار ہو جاؤ جو کسی بھی نبی کی نافرمانی سے قوموں کو آتا ہے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا، یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان نافرمان قوموں نے بھی کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا سڈن اور اچانک پکڑ لیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان اللہ کا نافرمان ہو کے بھی بڑی خوشحالی میں ہوتا ہے، جس سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لے۔ تو گزشتہ اقوام جو ایک لمبے عرصہ کے انتظار میں تھیں کہ بربادی آتے آتے بھی وقت لگے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے حبیب مکے کے لوگوں کو یہ واضح کر دیں کہ ان کے اوپر بھی عذاب اچانک ہی آیا، حالانکہ وہ لمبی سوچ کے بیٹھے تھے، اور تم اگر نبی آخر الزمان کے نافرمان رہے تو تمہارے اوپر بھی جو عذاب ہے وہ بر وقت اور جلدی آئے گا۔ یہاں رات اور دن اور چاشت اور صبح کا بھی تذکرہ ہے۔ افا آمنا، تو کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ پہنچے ان پر، باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم، اور اس حال میں کہ وہ ہوں، نائمون، سوئے ہوئے۔ تو رات کا جو آنے والا عذاب ہے اس سے مکے کے لوگوں کو ڈرایا گیا، کیونکہ گزشتہ جو ہمارے رکوع گزرے ان میں راتوں رات انبیاء کرام کی نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ تھا۔ اوا آمن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یہ کچھ ان قوموں کا تذکرہ ہے جو رات کے بجائے صبح اور دن چڑھے آیا جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آوا آمنا، یا کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان پر، باسنا، ہمارا عذاب، ضحی، دن چڑھے، وہم، اور اس حالت میں کہ وہ ہوں، یلعبون، کھیل کود میں مصروف۔
تو یہاں دوحن جو ہے یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد راؤنڈ اباؤٹ جو ٹائم شروع ہوتا ہے، یہاں 2 نمازیں بھی نوافل ہمارے ہاں معروف ہیں، ایک اشراق کی اور ایک چاشت کی۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ تک جو وقت ہے اشراق کا وقت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے۔ تو یہاں دوحن یعنی خوب جب دن چڑھ جائے تو اس وقت بھی ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی اللہ کے عذاب کو دن اور رات روک نہیں سکتے، راتوں کو بھی عذاب آئے اور دن کو بھی عذاب آئے، اور لوگ دونوں صورتوں میں بے خوف تھے، ایک میں سونے کی حالت میں اور ایک میں کھیل کود کی حالت میں۔ اور یہاں خسارے والی قوموں کا کے متعلق ایک اصول بیان کیا گیا کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، اور جو اللہ کی خفیہ تدبیر اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہوتے۔ یہی مکے کے لوگوں کے سامنے سبق رکھا جا رہا ہے۔ آفا آمنو، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، تو نہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی تدبیر سے، مگر کون؟ الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ مکے کے لوگوں کو اس رکوع کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اے حبیب ان کو بتلا دیجئے کہ تم اگر میری نافرمانی کرو گے تو اللہ کی نافرمانی کرو گے، اور میری اور اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کو ہوشیار کرنے والی ہے کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور جس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے اور وہ اللہ کے عذاب سے نافرمانیوں کے باوجود بھی بے خوف رہے، وہ خسارے والی قوم ہی ہوتی ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے، اور جب مدنی سیرت ہم دیکھتے ہیں اور مدنی صورتیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدر کے اندر اور باقی جو غزوات ہیں ان کے اندر اور مختلف دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس خسارہ اٹھانے والی قوم جو ایمان نہیں لائی تھی مکے میں رہتے ہوئے، حضور کی آمد کے بعد بھی وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ بدر کا عذاب ان کے سامنے تھا، خندق کا عذاب ان کے سامنے تھا، فتح مکہ کی شکل میں ان کے اوپر عذاب ہی آیا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے مشن کو کامیابی سے جو ہے وہ روشناس کر دیا۔ تو یہ یہاں تک جو رکوع ہے 6 آیات کا، یہ پچھلی صورت کا جو پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا اس کے اوپر ایک ایسی مور ثبت کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمان قومیں خسارہ اٹھانے والی ہوتی ہیں۔ اے اہل مکہ غنیمت جانو کہ تمہارے اندر میرا حبیب کریم تشریف لایا تو تمہیں موقع مل گیا کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میری توحید کا اقرار کر لو، میرے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کر لو، تو تم اس خسارے سے نکل جاؤ گے، تم بہتری کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی فرما برداری عطا فرمائے، اطاعت عطا فرمائے، اور اپنا خوف ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى جمیع المؤمنین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ